السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے وہ احکام جن سے منع کیا گیا یا جن کو شریعت میں جس کو ناپسند کیا گیا ہو۔ تو سب سے پہلے حرام یہ احناف کے نزدیک بیان ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ شافعی کے نزدیک بیان کریں گے۔ تو حرام کسے کہتے ہیں احناف کے نزدیک؟ جس کا چھوڑنا اور اس سے بچنا نہایت ضروری، اور حرام اس کے لیے اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو۔ جس چیز کے حرام ہونے کا ثبوت دلیل قطعی سے ثابت ہو اسے ہم حرام کہتے ہیں، اور جس کے حرام ہونے کا اور جو اس کے حرام ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے احناف کے نزدیک۔ اور اس کا ایک مرتبہ بھی قصدن کرنے والا، قصدن یعنی جان بوجھ کر کرنے والا، فاسق ہے اور مستحق عذاب جہنم ہے۔ اس کا چھوڑنا باعث ثواب ہے، اور یہ فعل حرام فعل فرض کا مقابل ہے، وہ بیان ہو گیا تھا۔ پھر ہے مکروہ تحریمی، جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا نہایت ضروری ہے، اور اس کے خلاف شریعت میں دلیل ظنی ہو، یعنی جس کا خلاف شرع ہونا، یعنی شریعت میں اس کام کو پسند نہیں کیا گیا، اس کی دلیل کیا ہو؟ دلیل ظنی سے یہ ثابت ہو، اور اس کا ارتکاب گناہ کبیرہ و حرام سے کم ہے، یعنی جو اس کو کرے گا اس کا گناہ کبیرہ اور حرام سے کم ہے، لیکن چند مرتبہ کرنے اور اس پر مداومت یعنی ہمیشگی کرنے سے یہ فعل بھی گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا، اور اس کا کرنے والا فاسق ہے اور مستحق عذاب ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اب پھر ہے حرام اور مکروہ تحریمی ہو گیا، اب اس کے بعد ہے اطاعت۔ احناف کے نزدیک اطاعت یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ تو اس کسے کہتے ہیں؟ جس کا چھوڑنا اور اس سے بچنا ضروری ہے، اور اس کا کرنا برا اور اس سے بچنا ثواب ہے۔ کبھی کبھار کرنے والا بھی لائق عتاب، اور ہمیشہ کرنے کی عادت ڈالنے والا مستحق عذاب ہے، اور یہ احناف کے نزدیک اطاعت سنت مؤکدہ کا مقابل ہے۔ پھر مکروہ تنزیہ، مکروہ تنزیہ جس کا کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں، اور جس کے کرنے پر ثواب بھی نہیں، لیکن اس کی عادت ڈالنا یہ بری چیز ہے۔ اس فعل سے بچنے میں بھی اجر و ثواب ہے مکروہ تنزیہ سے، اور یہ احناف کے نزدیک سنت غیر مؤکدہ کا مقابل ہے۔ پھر خلاف اولا، خلاف اولا اس فعل کو کہتے ہیں جس کا چھوڑنا اور اس سے بچنا بہتر ہے، لیکن اگر کر لیا اس فعل کو تو کوئی مذائقہ بھی نہیں، اور یہ مستحب کا مقابل ہے۔ اب ہم آتے ہیں شوافی کی اصطلاحات کی طرف۔ تو ان کے نزدیک حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام اسے کہتے ہیں جس سے بچنے پر ثواب اور اس کے کرنے پر عذاب ہو، جیسے والدین کو ستانا۔ اور شوافی کے نزدیک مکروہ تنزیہ کا کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ شوافی کے نزدیک مکروہ تنزیہ کا کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا، جبکہ مکروہ تحریمی کا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ اور پھر مکروہ تحریمی گناہ میں حرام کی مانند ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اب فرق یہ ہے حرام اور مکروہ تحریمی میں کہ مکروہ تحریمی کا جو گناہ ہوتا ہے جس دلیل سے ثابت ہوگا اس میں تعویل کی گنجائش ضرور ہوگی، اور حرام کا گناہ ایسی دلیل سے ثابت ہوگا جس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب پھر ہے مکروہ تنزیہ اور مکروہ تحریمی دونوں بیان ہو گیا۔ اب پھر ہے خلاف اولا۔ خلاف اولا کسے کہتے ہیں؟ کسی کام سے بچنے کے بارے میں صراحتاً اور واضح طور پر نہ روکا گیا ہو، اس کام کا کرنا خلاف اولا ہے۔ ایسے کام کو کریں گے تو وہ خلاف اولا ہے شافعی کے نزدیک، جس کے ترک کرنے پر ثواب ہو اور اس کے کرنے پر عذاب نہ ہو۔ اب خلاف اولا اور مکروہ تنزیہ میں فرق کیا ہے؟ تو خلاف اولا اور مکروہ تنزیہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مکروہ تنزیہ میں جو ممانعت ہوگی وہ صراحتاً اور واضح طور پہ ہوگی، اور خلاف اولا میں صراحتاً اور واضح طور پہ نہیں ہوگی ممانعت۔ جیسے مثال لے لے ابھی جو پیش کیے تھے کہ تحیۃ المسجد کی نماز کا ترک کرنا، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کرنے سے صراحتاً منع فرمایا،
چنانچہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ تو شافعی اس کے نزدیک اس سے دلیل اخذ کر اس دلیل سے یہ نکالتے ہیں کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ اس میں صراحتاً ممانعت ہے اس کے ترک پر۔ اور خلاف اولا جس میں صراحتاً ممانعت نہ ہو، جیسے کہ چاشت کی نماز کا ترک کرنا، یہ خلاف اولا ہے شافعی کے نزدیک، کیونکہ حدیث میں صرف اس کی ادائیگی کا حکم صراحتاً آیا ہے اور اس کو چھوڑنے پر صراحتاً ممانعت موجود نہیں ہے۔ تو یہ چند اصطلاحات تھی۔ اب ہم انشاءاللہ دوسرے مسائل کی طرف رخ کریں گے۔ اصطلاحات آپ کے سامنے مکمل احناف کے نزدیک اور شافعی کے نزدیک کیا ہے، ان کی تعریف اور حکم وغیرہ بیان ہو گیا۔ اب ہم آگے کے مسائل کی طرف چلیں گے، اور آپ کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ ضرور کمنٹ وغیرہ کر کے، یا جن کے پاس نمبر وغیرہ ہو وہ پوچھ لیں، تاکہ آپ کی بھی کوئی الجھن ہو تو وہ دور ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ